بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ. ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہنے کہ ایمان لاؤ. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر جو اسے پہلے نازل کر چکا ہے. اور جو بھی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، تو وہ بھگ کر بہت دور گمراہی میں جا پڑا. تو ایمان کی تفصیلات قرآن میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں. سورہ بقرہ کے 22 رکوع میں فرمایا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی کچھ یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف پھیر لو. اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے. جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت دن پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا. تو اس سے پہلے آپ کی بات ایمان کی چل رہی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. ایمان کی تصحیح، ایمان کو صحیح بنانا اصل کام یہی ہے. کفر شرک سے اس کو پاک کرنا، یہی تزکیہ ہے، اسی پر نجات ہے. یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو اب ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی حقیقت تو معلوم ہوئی، اور ایمان کی اہمیت بھی معلوم ہوئی آپ کو. تو اللہ پر ایمان کیا ہے، رسول پر ایمان کیا ہے. آج جو ہے ایمانیات کی دوسری تفصیلات جو ہے وہ آپ کو سناؤں گا. فرشتوں پر ایمان. فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے مکرم بندے، جس کام پر اللہ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے کر گزرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ان کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. ان کو قدرت دی گئی جس شکل میں چاہے ظاہر ہو جائیں. زمین آسمان کے تمام کاموں پر اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. دو فرشتوں کو اللہ نے انسان کے اعمال لکھنے کے لیے متعین کیا ہے، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. ان فرشتوں کی صحیح تعداد تو اللہ سے کوئی نہیں جانتا. تمام فرشتوں میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں اور اللہ کے بہت مقرب ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء پر وحی لے کر آیا کرتے تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تمام عالم کی روحیں ارواح قبض کرنے پر مقرر ہیں. وہ اکیلے نہیں بلکہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ہزاروں فرشتے ان کے انڈر میں. تو فرشتوں کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. نمبر 4، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان. اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اور رسول پر 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل فرمائے. 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائے. 4 کتابیں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت موسیٰ نازل فرمایا. نزول قرآن کے بعد تمام کتابوں پر صحیح پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا. صرف ان پر ایمان لانا ضروری ہے، عمل کرنا قرآن پر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جبریل علیہ السلام کا کلام ہے بلکہ حضرت اللہ کا کلام ہے. نہیں، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. اس کے حکم سے عربی زبان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا. قرآن مجید اپنے الفاظ اور معنی ہر لحاظ سے معجزہ ہے کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس کا مثل نہیں بنا سکتے.
تو جب اللہ کے رسول نے پیش کیا تو لوگوں نے آپ کو جو ہے شاعر کہا، شاعر کہا، تو کہا کہ اور جو ہے آپ سے معجزے طلب کی، تو آپ نے سب سے کہا کہ یہ بڑے معجزہ ہے، فاتو بصورت من مثلی. اللہ نے قرآن نازل فرمائی کہ اس میں ایک صورت بنا لاؤ. قرآن کی چھوٹی صورت ہے، انا اعطیناک ہے، قل هو اللہ احد ہے، اس کی ایک صورت بنا کے لاؤ. وہ عربی جاننے والے تھے اور زبان میں ماہرین تھے وہ لوگ، کوئی بھی نہیں بنا سکا، کوئی بھی نہیں بنا سکا ایک صورت، چھوٹی صورت. اب تو ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ ایک آدمی نہیں بنا سکتا، تمام مل کر بھی اس کا مثل نہیں بنا سکتے. اس کے کلام ہونے کی سب سے بڑی بات یہ قرآن کی کوئی صورت بلکہ ایک آدمی کو بنا سکتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین مخالفین کو چیلنج دیا کہ قرآن جیسا قرآن بنا کر پیش کرو، 10 صورتیں بنا کر پیش کرو، کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش، سب عاجز آ گئے. تو اب تو یہ ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا. تو قرآن جیسا نازل ہوا تھا اللہ کے پر ویسے ہی محفوظ ہے. اب نازل ہوتے ہی فوراً بلا کے جو ہے زید بن ثابت کو بلا کے لکھا دیتے تھے. اس کے بعد جو ہے حضرت آپ کی وفات پا جانے کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اس رسول کے زمانے کے اندر جو ہے اس کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا. پھر چونکہ عرب وہاں جو ہے مختلف جو ہے لغات تھے، قریشی کی لغت تھی، دوسرے قبیلے کا لغت تھا، تو اس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں کہا کہ قرآن کا صرف ایک ہی لغت جو قریش کا لغت ہے وہی معیاری ہے، وہی اسٹینڈ، اسی میں پڑھا جائے گا. تو جیسا قرآن نازل ہوتا ویسے ہی محفوظ ہے. جرمنی کا ایک ادارہ اس نے جو ہے اس پر تحقیق کی، دوسری جنگ عظیم کے وقت جو ہے تحقیق کی، تو پہلی صدی سے لے کے 14ویں صدی کے قرآن جمع کیے، ہر ملک کے قرآن جمع کیے، کہیں بھی کوئی فرق نہیں. ادھر دنیا کی کسی کتاب کا ریکارڈ نہیں ہے ایسا، جیسا نازل ہوا ویسی ہے قرآن موجود ہے. تو یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ کو اللہ نے لی ہے. انا نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ حافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن جیسا نہ ویسے ہی حفاظت محفوظ ہے. اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا. اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے علم ازلی سے ہر چیز کا اندازہ کیا، جس کو تقدیر کہتے ہیں. پھر اپنے اندازے کے مطابق جسے قضا کہتے ہیں. اندازہ تقدیر ہے، اندازے کے مطابق پیدا کرنا، فیصلہ کرنا، اس کو قضا کہتے ہیں. تو دنیا میں جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے اللہ کے قضا اور قدر کے مطابق پیش آ رہا ہے. کوئی شے تقدیر الہی کے خلاف پیش نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر و شر کو پیدا کیا، انسان کو خرچے سے آگاہ فرما دیا اور انسان کے اندر ارادہ اور اختیار دیا. دیکھیے خیر شر کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. اور شر نہیں ہوتا تو انسان کو ارادہ کیسے، کیا اس کو جو ہے اگر شر کرنا چاہے تو انسان کا ارادہ کس کام کا ہوتا تھا؟ انسان کی آزمائش کہاں ہوتی تھی؟ خیر بھی ہے شر بھی ہے. اب یہاں انسان کی آزمائش اسی میں ہے. انسان کو ارادہ دیا گیا ہے، انسان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے. انسانوں کے اندر ارادہ اختیار بھی دیا گیا ہے. بندہ نہ خود پوری طرح مختار ہے نہ مجبور محض. تو انسان مختار کل بھی نہیں، مجبور محض بھی نہیں. جو محدود اختیار انسان کو دیا گیا اسی میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے. بندہ اپنے ارادے اختیار سے جو کچھ کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اللہ کی صفات میں سے علم کلی اللہ کو ہے. بندہ اپنے اختیار سے خیر کو اختیار کرے گا تو جزا کا مستحق بنے گا، اور شر کو اختیار کرے گا تو عذاب کا مستحق بنے گا، سزا کا مستحق بنے گا. یہ تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق ہے. بندوں کو جو ارادہ اختیار دیا گیا ہے اس کا بھی خالق ہے. اس لیے جس طرح بندوں کا خالق ہے اس کے اعمال کا بھی خالق ہے. بندے اپنے اعمال کے کاسب ہیں. بندہ کیا کرتا ہے؟ کمٹمنٹ کہتے ہیں اس کو. اللہ ہی کریٹر تو اللہ ہے، کمٹمنٹ بندے سے ہوتا ہے. یہ کمٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے جزا و سزا کا مستحق بنتا ہے. اس سے زیادہ گھسنا نہیں چاہیے. تقدیر کا مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے. آسان کر کے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ انسان کو ارادہ ہم دیکھتے ہیں. انسان کے دل میں آپ ارادہ کر کے آ سکتے ہیں. آپ مجلس کو آئے ہیں تو ارادے سے آئے ہیں. آپ نہیں آنا چاہتے تو نہیں آ سکتے تھے. کھلی سی بات ہے.
تو اس پر آپ کو اجر ملے گا. تو انسان جو ارادہ کرتا ہے اس ارادے کو، تو انسان کو ارادہ کون دیا؟ اللہ ہی دیا ہے. تو ہمارے ارادوں کا خالق اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے. اس لیے سارے اعمال کا خالق اللہ ہی ہے. بندوں کو جزا مل رہی ہے وہ کمٹمنٹ کی وجہ سے مل رہی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کا خالق ہے، ان کے اعمال کا بھی خالق ہے. بندے اپنے اعمال کے کاسب ہیں. بندہ اپنے ارادے اختیار کو استعمال کر جو کسب کرتا ہے اس کے مطابق وہ جزا کا مستحق بنتا ہے. تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس پر اس نے کسی مقرب فرشتے کو مطلع کیا ہے، نہ کسی نبی مرسل کو. بطری کی عقل اس پر غور کرنا جائز نہیں ہے عقل سے، بلکہ واجب ہے کہ اعتقاد رکھے کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، ان کو دو فریقوں میں تقسیم کیا ہے. ایک فریق کو عذرائے فضل جنت کے لیے اور ایک فریق کو عذرائے عدل جہنم کے لیے. ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے تقدیر کے متعلق ذرا سمجھاؤ. تو آپ نے فرمایا یہ خطرناک شارع ہے تو اس پر نہ بیٹھ. پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ایک گہرا دریا ہے، اس میں داخل مت ہو. اس نے پھر پوچھا، اصرار کیا تو آپ نے کہا یہ اللہ کا ایک پوشیدہ راز ہے، اس کی تفتیش میں مت پڑو. وہ اس نے اصرار ہی کرنے لگا. اس نے پوچھا کہ آخر بندہ مجبور ہے کہ مختار ہے؟ تو آپ نے اسے فرمایا اپنا ایک پیر اٹھا. ٹھہرا تھا اس نے، ایک پیر اٹھایا. اب دوسرا پیر اٹھا. جس نے کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتا. ہاں بس کہا کہ بندہ اس قدر مختار ہے، اس قدر مجبور ہے. جس قدر مختار ہے اسی میں اس کی آزمائش ہو رہی. مسئلہ قضا ادھر بے شک بہت مشکل ہے، لیکن خالق کا وجود، اس کی صفات پر تسلیم کرنے کے بعد اس کا انکار ممکن نہیں. تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھوا کر سب کرا دیا ہے. اسی کے مطابق دنیا میں واقعات پیش آ رہے ہیں. جو چیز برائی یا بھلائی بندے سے چک گئی ہے وہ ہرگز اس کو نہ پہنچنے والی تھی. جو برائی یا بھلائی اس کو پہنچ چکی ہے وہ ہرگز اس سے چکنے والے نہیں تھی. زندگی میں پیش آنے والے مسائل میں تقدیر پر ایمان والے کا بہت بڑا سہارا ہے. کہ کوئی مشکل پیش تکلیف پیش آ گئی، آدمی بولے کہ چلو بھائی تقدیر میں ایسا تھا، اس کو سکون مل جائے گا. ایسا کیوں ہوا اگر سوچتا رہے گا تو مینٹل پیشنٹ بن جائے گا اور کچھ نہیں. تو اس لوگ اس سے بن گئے، یہ کیوں آیا، کیسا ہوا، کیسا ہوا، کیا نہیں. اکثر ہمارے ایمان والے بھائی سوچتے ہیں چلو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا بس. کتنا بڑا سہارا ہے تقدیر کا، تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات، علم، قدرت، رحمت کا جزء ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھتا ہے تقدیر کا انکار ہی نہیں سکتا. تو چھٹی چیز جو ایمان لانا ہے آخرت کی زندگی پر ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی توحید اور عبادت کے بعد جس عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں وہ آخرت کی زندگی پر ایمان لانا ہے. عالم آخرت پر یقین کے بغیر بندہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو فنا کر کے پھر پیدا کریں گے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لیں گے. اسرائیل علیہ السلام کے حکم سے پہلی مرتبہ اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام عالم فنا ہو جائے گا. دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام مخلوق زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے کھڑی ہو جائے گی. اسی کو قیامت کہتے ہیں. قیامت کے معنی کھڑے ہونا. قیام لفظ آتا ہے نا، قیام. قیامت کب آ گئی اس کا علم اللہ کے کسی کو نہیں. دوبارہ جی اٹھنا اسی جسم کے ساتھ ہوگا، محض روحانی نہیں ہوگا. نیک بندوں کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، برے لوگوں کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اعمال کو تولیں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی. جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، کامیاب قرار دیے جائیں گے. جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. وہی خسارہ. اور فوز و فلاح کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو اس میں بات آئی ہے، جو جنت میں جانے والے ہیں کامیاب ہو جائیں گے. تو اصل چیز ایمان ہے. ایمان ہی کسی وزن ہونے والا ہے. بغیر ایمان کے عمل کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی وزن ہی نہیں رہے گا وہاں پر اعمال کا. آخرت کی کامیاب نجات کا دار صرف ایمان پر ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی امتوں کے سامنے پیش کر کے پوچھا جائے گا کیا تم نے دین حق کو اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ سب قیامت کے دن ان کی امتیں انکار کریں گی اور امت مسلمہ اس مقدمے میں پیش ہوگی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دین حق کو اپنی امت تک پہنچایا تھا. یہ کہے گی. یہ سوال ہوگا کہ امت تو نہیں تھی دنیا میں، بعد میں آئی، اس کو کیسے معلوم ہوا؟
تو انبیاء کرام سلام نے انبیاء کرام نے اپنی امتوں تک دین کو پہنچا، یہ کیسے معلوم ہے اس امت کو؟ تو امت مسلمہ جواب دی کہ ہم نے اپنے نبی سے سن کر، ہمارے نبی نے ہم کو خبر دی، پھر ہم نے اللہ کی کتاب پڑھ کے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر امت کے پاس نبی کو بھیجا۔ نبی کرام علیہ وسلم نے دین حق کو اپنی امتوں کو بلا کا مقاصد پہنچایا۔ امت مسلمہ کی اس گواہی پر تمام امتوں کا فیصلہ ہوگا۔ دیکھیے اس امت کا جو ہے بہت بڑا درجہ ہے۔ میدان حشر میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا جس سے وہ اپنے امتیوں کو سیراب کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض کوثر ہوگا جس سے وہ اپنی امتیوں کو جام کوثر پلائیں گے۔ جو لوگ بدعات پر عمل کرنے والے، بدعات دین میں نئے کام، وہاں اسے دھتکار دی جائیں گے۔ دوزخ کی پشت پر ایک پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز رکھا جائے گا، اس پر سے تمام بزرگوں کو گزرنا ہوگا۔ ایمان والے اس پر سے آسانی سے گزر جائیں گے، گزر کر جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ کافر پھسل کر جو ہے جہنم میں جا پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کرام علیہ السلام گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، پھر علماء دین شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا عمل دوزخ میں جانے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، دوزخ میں داخل کیے جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ جس شخص کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ شفاعت کے ذریعے یا سزا بھگت کر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جہنم میں صرف کافر مشرک رہ جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت اور جہنم دونوں حق ہیں، دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، اب آگے پیدا ہونے نہیں ہیں، اب موجود ہے اور موجود ہے۔ جنت تمام راحتوں کی جگہ ہے، جہنم تمام تکلیفوں کی جگہ ہے۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہوگا۔ جنت میں جانے والے بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں جانے والے ہمیشہ رہیں گے۔ عالم آخرت میں اہل ایمان کو بے جہت اور بے مثال طریقے پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیسے کیا ہے ابھی نہیں، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ دوسرے قرآن کے نصوص حدیث پر دلیل ہے۔ عالم برزخ، مرنے کے بعد سے دوبارہ جی اٹھنے تک جو عالم ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ آخرت کے دو طبقے ہیں، مرنے کے بعد سے حشر تک عالم برزخ ہے، قیامت سے لے کر عبدالآباد تک دوسرا ہے۔ مرنے کے بعد سے حشر سے پہلے بھی نیک اور بد لوگوں کو جزا اور سزا عالم برزخ میں ملتی ہے۔ موت مطلق فنا کا نام نہیں ہے، صرف جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے۔ خبر یعنی عالم برزخ میں منکر نکیر کا سوال کرنا حق ہے۔ دو فرشتے ہر مرنے والے سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من ربک، ما دینک، تیرا دین کیا ہے اور تم محمد وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایمان والا صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ کافر اور منافق صحیح جواب نہیں دے سکتا تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرشتے اس کو لوہے کی گردوں سے مارتے ہیں۔ مردہ مومن کو زندہ ایمان والوں کی دعا اور صدقہ سے نفع پہنچتا ہے، کافر کو کسی بھی دعا اور صدقے سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو ایمانات کی تفصیلات ایمان مفصل میں جو بات آئی تھی اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ بھی مختصر ہے، بڑی بڑی کتابوں میں بہت تفصیلات ہیں لیکن ہمارے جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو جن 6 باتوں کی تفصیل جاننا تھا وہ آ گئی ہے۔ تب کل جو ہے آپ کے سامنے بات آئے گی کہ ایمان کا فائدہ کب ہوگا، اصول ایمان کا، جبکہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ایمان کا فائدہ کب کہ موت کے وقت ہمارے ساتھ ایمان رہے۔ دنیا سے جب آدمی جا رہا ہے تو ایمان کے ساتھ جائے، جبھی اس ایمان کا فائدہ ہوگا، ورنہ ایمان کا فائدہ نہیں۔ اگر پلٹ گیا ہے، دین چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو پھر اس کے بعد جو اسی لیے تو جو ہے بات مرتے دم تک ایمان قائم رہے۔ کیسا قائم رہے کہ اللہ کی نسبت جس کو ہو جاتی ہے اس کا ایمان مرتے دم تک قائم رہے گا۔ وہ نسبت پیدا کرنے کے لیے کسی جو ہے صاحب نسبت بزرگ سے تعلق پیدا کرنا ہے، جس سے بیعت ہونا ہے، کسی خانقاہ والے سے اللہ والے سے جڑنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب سلسلہ وار باتیں ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہیں، کوئی الگ الگ باتیں نہیں۔ آپ کو معلوم ہو آپ کو ایمان کیا ہے، یہ تو معلوم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل بات آئے گی، اصل چیز ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدم رہنے کے کیا کیا یہ ہیں طریقے ہیں، ثابت وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پھر ثابت قدم رہنے کے طریقے میں ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ کسی صاحب نسبت سے اپنا تعلق پیدا کرے جس سے نسبت مع اللہ کی نسبت ہم کو بھی حاصل ہو جائے۔
نسبت ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ انسان پلٹے گا نہیں، کفر پر نہیں جائے گا، اس کا خاتمہ یقیناً جو ہے ایمان پر ہوگا۔ اصل مقصد ہمارا یہ ایمان سے دنیا سے جائے، آخرت کی کامیابی ہم کو حاصل ہو جائے، وہی تو کامیابی ہے۔ قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ کامیابی کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے آدمی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو صحیح ایمان نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔